اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج ناظرین میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ہی دل دکھتا ہے جب ہم اپنے پاکستانی مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو ایک عجیب سے خوف میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ جو ہی طلوع آفتاب ہوتا ہے، مسیحیوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہالت، منافقت، ہٹ درمی، گھٹیا افکاری، پست گفتاری، گدھ صفتی لوگ جو ہر وقت ان کے گرد جمع رہتے ہیں اور وحشی کرداری ہیں، جہالت جو کہ اس معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے، نفرت اور مذہبی انتہا پسندی اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ نہ جانے پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو کس چیز کا خوف ہے، بیچارے مظلوم مسیحیوں سے جو ایک ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے کمانا چاہتے ہیں، جو ان کو ایک حق اور سچ کی خوراک ان کو دینا چاہتے ہیں، جو بے ایمانی سے پاک ہو۔ لیکن ایسا بہت مشکل ہے پاکستان کے اندر۔ ایک جو مذہبی انتہا پسندی بڑی تیزی کے ساتھ، جب سے آپ کو علم ہوگا کہ اس بریلوی سیکٹر کو استعمال کیا گیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تب سے لے کے آج تک مسیح ایک گھٹن کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کو مجبور ہیں۔ جب بھی کسی مسیح کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو مجھے سر ظفر اللہ خان کی جو 1949 کی وہ جو تقریر تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہب کو جو ہے وہ ریاست کا حصہ ہونا چاہیے، بہت ہی شرمناک الفاظ، بہت ہی گھٹیا گفتار اور وہ سوچ تھی۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان کے اعلیٰ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، ان کو ابھی کیوں اس انتہا پسندی کی، فرقہ واریت کی، مذہبی دشمنی کی اور نفرت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پچھلے ادوار میں تو ہم جانتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر اہل حدیث اور دیوبند کو استعمال کیا جاتا تھا تو بڑا واضح تھا کہ سمجھ آتا تھا کہ یہ جو دیوبند ہیں اہل حدیث، ان کو بھیجا جاتا تھا کشمیر کے اندر کہ وہ وہاں جا کر مسلح ایک جو لڑائی کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، وہاں سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ افغانستان کے اندر ان تمام جہادیوں کو بھیجا جاتا تھا کہ وہاں افغانستان کے اندر جا کے اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس کو قائم رکھ سکے۔ بہت ہی دل دکھتا ہے۔ ایک ایسا ہی بہت ہی دردناک واقعہ پیش آتا ہے 3 اگست 2021 کے دن۔ اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہو اس علاقے سے، اگر آپ واقف ہیں، یہ قصور کے تھوڑا سا چند منٹوں کی مسافت پر ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، تحصیل ہے ویسے تو ابھی، وہاں پہ یونین کونسل بھی ہے، اور کھڑیاں، تو کھڑیاں کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے گڑیاں والا، وہاں پر موجود ایک پاکستانی مسیحی فیملی، پرویز مسیح جو ہیں وہ بہت ہی ایک ایماندار وفادار مسیحی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔
ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بھٹا کے اوپر پرویز مسیح صاحب کو یہ بڑی امید تھی کہ جو ریت کا اینٹیں بنانے کے لیے جو ریت وہاں استعمال کی جاتی ہے ریت، ان کو ٹھیکہ مل رہا تھا۔ اب ان کے جو مخالفین، جو ان کے ساتھ دیگر حریف ہیں، ان میں حاجی جمشید اور حاجی بشیر ہیں۔ اب ناموں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں سے آپ کس قسم کی آپ امید کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مسیح بندہ پرویز مسیح، جس کے ریٹس بھی اچھے تھے اور اس کے گفتگو اور ویسے بھی خدمت گزار بڑا ایماندار شخص، اس کو بھٹے کے اوپر وہ ٹھیکہ مل رہا تھا کہ جناب جو بھٹے کی سپلائی ہے ریت کی وہ آپ کریں گے۔ لیکن جو نام سے ہی جن کے ظاہر ہے حاجی جمشید اور حاجی بشیر صاحب، اب حاجی جمشید اور بشیر صاحب جو ان کے دلوں کے اندر اب کوئی جھانک کے تو دیکھ نہیں سکتا کہ کیا نفرت اور منافقت اور غصہ ان کے اندر پل رہا تھا بیچارے پرویز صاحب کے متعلق۔ خیر، وہ جو اس بندے کو، پرویز صاحب کو راستے سے ہٹانے کا ایک ہی دو طریقے تھے، یا تو حاجی بشیر اور حاجی جمشید پرویز صاحب کو قتل کروا دیتے تو وہ راستے سے ہٹ جاتے، لیکن اگر وہ قتل کرواتے تو ظاہر ہے ان کو بھی اس قتل کے اندر سزائے موت ہو سکتی تھی، جیل جا سکتے تھے۔ اب انہوں نے ایک آسان سا حل نکالا۔ وہ آسان حل یہ ہے جو کہ ایک ریاست کے ستون، جس کا بہت ہی مضبوط ریاست کا ایک ستون ہے، وہ ہے مذہب۔ کیونکہ ریاست پاکستان کا جو مضبوط ستون مذہب ہے، اس کو بڑی آسانی سے پاکستانی مسلمان اقلیتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو جمشید اور بشیر ہیں، انہوں نے رابطہ کیا گڑیاں والا کے جو نمبردار ہیں اس گاؤں کے، جہاں پرویز مسیح رہائش پذیر، جہاں ان کی رہائش ہے، وہاں انہوں نے محمد خالد سے، اب نام اگلا بھی آپ دیکھ لیجئے، محمد خالد، ان دو اشخاص نے رابطہ کیا اس گاؤں کے نمبردار سے، اور نمبردار کو جو بھی لالچ دیا، جو بھی انہوں نے مذہبی طور پہ اس کے احساسات کو بھڑکایا، اس کے اندر نفرت ڈالی، اس کو پیسے دیے، لالچ دیا، جو بھی کیا، پورا ایک ویل پلاٹڈ پلان تھا۔ نمبردار خالد کے پاس گئے، خالد کو کہا کہ جناب پرویز جو ہے اس نے توہین رسالت کی ہے، پرویز نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تو اب چونکہ آپ کے گاؤں کے اندر یہ رہائش پذیر ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے یہاں پہ مسیح گھرانے ہیں، ان تمام گھروں کو نظر آتش کیا جائے، ان سبوں کو زندہ جلا دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی عیسائی یا چوڑا یا مسیح ایسی گھنونی حرکت نہ کر سکے۔ جیسے ہی یہ نمبردار کے کانوں میں جھوٹی ایک ویل پلانڈ ترتیب دی جاتی ہے، نمبردار مسجد کے مولوی سے رابطہ کرتا ہے۔ وہاں یہ جو پٹی ہے پوری لاہور سے لے کے آگے تک جو جنوبی پنجاب تک جاتی ہے، کافی دور تک سلسلہ ہے، تو یہ بڑی ایک ریڈیکل پٹی پائی جاتی ہے۔ یہاں مذہبی انتہا پسندی بڑی ہی شدت سے پائی جاتی ہے اور کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اس علاقے میں یہ جو ضلع قصور ہے یا یہ جو دیگر آگے 7 گاؤں جاتے ہیں، یہاں تو لوگ مسیحیوں کے برتنوں کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب آپ ان کو چوڑا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، ان کے برتن توڑ دیتے ہیں، جس برتن کو وہ ہاتھ لگائیں، ان کو پلید، اچھود، نہ جانے کن کن القابات سے پکارا جاتا ہے۔ خیر، محمد خالد نے جناب جو مسجد تھی، وہ بریلوی اثر و رسوخ ان پہ بہت زیادہ، مسجد کے اندر فوری اعلان ہوا کہ جناب پرویز مسیح فلاں فلاں جس کا گھر ہے، جو کہ مذہباً طور پہ عیسائی ہے، اس نے رسول اللہ کی توہین کر دی، اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر دی۔ پورے گاؤں کو اشتعال انگیزی دلا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 14 گھر ہیں ہمارے درمیان
مسیحیوں کے، عیسائیوں کے، ہم چونکہ 400 ہیں بڑی تعداد میں، تو یہ جو 14 گھر ہیں، اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام گھروں کو ہم آگ لگا دیں اور جو اس میں بسنے والے مسیح ہیں ان کو بھی نظر آتش کر دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ اعلانات ہو گئے، تمام گاؤں کے لوگ ان گھروں کے اطراف میں ان کے گرد جمع ہو گئے اور جناب واویلا شور برپا ہو گیا۔ اسی دوران ان 14 گھروں میں سے کسی ایک نے 15 پر کال کی اور وہاں پہ پولیس نے آ کے جناب فوری طور پہ، فوری کہہ لیں یا ان کا رسپانس تھا، جو ہی اعلان ہوا پولیس جب پہنچی تو انہوں نے آتے ہی پرویز مسیح، ان کی بیوی، بہنوں، بچوں اور ماں کو انہوں نے پرویز مسیح کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ اب چونکہ ایک جو انتہا پسند ریڈیکل، ایک پاگل اور وحشیوں کی طرح گھر کے باہر جو لوگ تھے، اس ہجوم کو دیکھتے ہوئے ان سب کو وہاں سے لیا گیا اور جناب پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پولیس اسٹیشن میں اب نہ بہنوں کا قصور، نہ ماں کا قصور، نہ بیٹیوں کا قصور، نہ بیوی کا قصور، تھانے میں لے جایا گیا۔ تھانے میں اس علاقے کے نمبردار اور دیگر جو سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ، اور وہاں پہ جناب تھانے میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور تمام خاندان کو بغیر کسی مقدمے کے وہاں پہ رکھا گیا۔ اب جو ہی اس خبر کو سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ مسیحیوں کے پاس تو اور کوئی سورس ہے نہیں، آ جا کے ہمارے مسیحیوں کے پاس پاکستان کے اندر ایک ہی سورس ہے کہ اپنی آواز کو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں اس کو اٹھا سکیں تاکہ اعلیٰ عدالتوں کی یا اداروں کی توجہ اس کی طرف دلائی جائے تاکہ جو وکٹم ہے ان کو تحفظ مل سکے۔ جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر شائع ہوتی ہے تو چند جو مسیح جوان تھے، بہادر، جو قوم پرست تھے، وہ وہاں تھانے میں گئے۔ اب تھانے والوں نے کیا کیا جناب، وہ گئے تھانے کے اندر کہ جناب آپ نے یہ جو بہنوں بیٹیوں کو آپ نے یہاں حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے ناجائز طور پہ، آپ ان کو رہا کر دیں۔ پولیس نے الٹا وہ جو بیچارے گئے ہیں ان کو بھی وہاں بٹھا لیا اور کچھ 13-14 گھنٹے وہیں پہ ان کو حبس بیجا میں رکھا، گالم گلوچ کرتے رہے اور جناب 13-14 گھنٹے کے بعد ان کو وہاں سے جانے دیا۔ اور اس کے ساتھ پرویز مسیح کے بیوی، بچوں، ماں اور بہنوں کو بھی ساتھ میں وہ بھی چلے گئے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ جناب پرویز مسیح صاحب کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پرویز مسیح صاحب کو جب نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی کو کوئی علم نہیں کہ اب دوران تفتیش، کیونکہ پاکستان کا جو ایک تھانہ کلچر ہے وہ بہت ہی وحشی ایک طریقہ کار ہے، وہ مار مار کر مظلوم کو مجرم ثابت کرتے ہیں۔ اب مجھے جو ڈر اور خوف ہے وہ بیچارے ہمارے پرویز مسیح صاحب کو دوران تفتیش، مجھے علم ہے جب وہ ایک پنجاب پولیس کا بہت ہی ایک ٹپیکل طریقہ ہے کہ بندے کو ایسے، خاص طور پہ ایسے بندے کو جو کہ جس کے اوپر یہ الزام ہو کہ اس نے توہین کی ہے، رسول اللہ کی توہین کر دی، قرآن کی بے حرمتی کر دی، تو اب میں بہت پریشان ہوں، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی پولیس والا اس کے اندر رسول اللہ کی حرمت نہ جاگ پڑے، وہ قرآن کی عزت اور وہ جھوٹے جو معاملات ہیں کہیں وہ ممتاز قادری نہ کوئی بن جائے۔ ہر وقت خوف رہتا ہے جب کوئی مسیح جھوٹے مقدمات میں گرفتار ہوتا ہے۔ ابھی مجھے یہ خوف ہے کہ دوران تفتیش مار کے اس کو اس بات کا اقبالی کر لیں گے کہ یہ پرویز مسیح نے حقیقی طور پر توہین محمد کی، توہین قرآن کی، جو کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اب جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا ہو چکی ہے تو اس میں جو ایف آئی آر کے اندر دفعات استعمال کی گئی وہ 295C اور 295B ہے۔ اب جو دستور پاکستان کی ایکٹ ہے 295C، اس کی جو مینڈیٹوری پینلٹی ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہے اور یہ ایک نان بیلیبل افینس ہے، اور دوسری جو
95 بی ہے، وہ آتی ہے قرآن کی بے حرمتی میں، کہ اگر آپ قرآن کے صفحات کی انٹرپریٹیشن اپنے طریقے سے کریں یا کچھ کریں تو وہ اس میں آتی ہے لائف امپریزنمنٹ 25 ایئرس۔ تو اب جو ہمارے بھائی پرویز صاحب ہیں، ان کو اپنی معصومیت ثابت کرتے کرتے کم و بیش 10 سے 12 سال لگ جائیں گے۔ تو میری پاکستان میں بسے تمام مسیحیوں سے ایک بڑی عاجزانہ سی منت اور گزارش ہے، خدارا اس جہالت، منافقت اور ہٹ درمی کو، ناانصافی کو پہچانیے اور پہچان کر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیے، چونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی، اور ویسے بھی توہین مذہب کی جو دفعات ہیں وہ پاکستان کے اندر اسلام کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو میری آپ تمام مسیحیوں سے ریکویسٹ ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے ان سے تھوڑا جو معاملات کو ہے صرف اتنی حد تک رکھیں کہ آپ کی کام کی حد تک رہے، نہ ان کو اپنی زندگی میں زیادہ دخل اندازی کا کوئی دیں، نہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ رابطے بڑھائیں۔ علم ہے کہ اب اس معاشرے میں جینا ہے تو ان کے ساتھ بغیر رابطے میں ہم اپنے معاملات زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن کوشش کریں کہ جتنا کم ہو سکے ان کی جو نظروں کو اپنی طرف مرکوز نہ ہونے دیں۔ اسرائیل کی پھر سلامتی ہو، اور میں ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا اپنا فراز پرویز۔ گاڈ بلیس یو اینڈ خدا حافظ۔